القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا يقول یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ مولانا طارق جمیل صاحب اور بلال شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کم وقت میں شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا۔ طارق جمیل صاحب تو اب بھی حیات ہیں، مگر فریق دوئم شہادت کا تمغہ سجائے اپنی آخرت سنوار چکے ہیں۔ گزشتہ دنوں اپنے چینل پر ایک میں نے دونوں کی کال ریکارڈنگ شیئر کی۔ دونوں جانبین سے تنقید و تعریف کا سلسلہ تو جاری ہے، مگر حقیقتاً ریکارڈنگ کیوں چلائی گئی اس کے پیچھے خود مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بیان ہے۔ پہلے آپ ذرا وہ سن لیں، پھر میں اس پر کچھ بات کروں گا۔ میں اپنی مثالیں اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ میں تو تم پر بزرگی سر۔ 2 دن پہلے ایک فون پر ایک نوجوان لڑکا 20-22 سال کا، اس نے 55 منٹ مجھے گالیاں دی۔ 55 منٹ وہ ماں بہن کی نہیں، لیکن اس نے میری عزت چھوڑی نہیں، اور میں 55 منٹ ایسے سنتا رہا۔ اور اس وہ کوئی ایسی بات کرے میرا دل پھاڑ دے، میں کہوں بیٹا تھوڑا ٹھنڈے تو ہو جاؤ، اور ابھی تم میرے بچوں کی طرح ہو، کوئی ہنس کے تو دکھا دو بھائی، اچھا کوئی ایسی بات ہوگی تو مجھے معاف کر دو بھائی، ہم ایک ہی ہیں۔ میں 55 منٹ یہ دہراتا رہا، وہ 55 منٹ ہر وار میرے سینے میں اتارتا رہا، اور میں نے اف نہیں۔ آخر میں بولا میں آپ کے صبر کی داد دیتا ہوں۔ میں اتنا بدتمیزی سے بولا اور آپ اتنے صبر سے پی گئے۔ میں نے کہا تم میری اولاد کی طرح ہو، اس وقت تمہیں غصہ آیا ہوا ہے، میں بھی غصے میں آتا تو کام خراب ہو گیا، لہذا تمہارے غصے کو برداشت کرنا بطور باپ میرے ذمہ تھا، یہ آپ سے چاہتا۔ اب اس بیان سے تو یہی تاثر جاتا ہے کہ جن لوگوں نے کال ریکارڈنگ سنی ہے، دونوں نے کہا، یعنی دونوں فریقین نے، کہ اس ریکارڈنگ کا ذکر کہیں نہیں کیا جائے گا۔ اب جب تک بلال زندہ تھے یہ کال ریکارڈنگ لیک نہ ہوئی، پھر مولانا صاحب نے، شاید اللہ نہ کرے میں بہت گنہگار ہوں، ان کے اوپر کوئی برا گمان نہیں کرتا، کہ شہادت کے بعد کسی بیان میں اب یہ بات کر دی کہ ایک نوجوان 55 منٹ تک مجھے گالیاں دیتا رہا۔ اب بلال شہید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین کو بہت دکھ ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی ہوگی کہ 55 منٹ گالیاں دیتا رہا۔ میں مولانا پر کوئی غلط الزام نہیں لگا رہا، ہاں کال ریکارڈنگ سے تو یہی پتہ لگتا ہے کہ بلال شہید رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ حب صحابہ کی وجہ سے سخت اور تند و تیز ضرور تھا، مگر کہیں بھی گالی نہیں دی گئی جیسا کہ بیان میں فرمایا جا رہا ہے، اور یہی وجہ شاید بنی کہ وہ کال ریکارڈنگ عوام کو سنائے جائے، جو کہ بلال شہید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین نے پھر اس کو شائع کیا، اور اسی وجہ سے پھر میں نے اپنے چینل پر بھی بعض لوگوں کے اصرار پر اس کو چلایا۔ شاید مولانا بلال شہید کی باتوں کو دل پر لے گئے، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور کال ہو، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ مولانا نے اس میں بلال شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہیں کیا، شاید ہو سکتا ہے وہ کوئی اور نوجوان ہو جن کے بارے میں مولانا بات کر رہے ہیں۔ میں کسی قسم کی بھی بدگمانی مولانا پر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں خود مولانا طارق جمیل صاحب کا بہت بڑا فین ہوں۔ اب ایک بات کرنا چاہوں گا کہ میرے سمیت اکثر مذہب پسند حسن نثار کو سخت ناپسند کرتے ہیں، مگر اس کی لکھی ہوئی ایک نعت جس دن سے نظر سے گزری اور کسی سنانے والے نے جب اس کو سنایا تو حسن نثار کے دل کے کسی خانے میں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ضرور موجزن ہے۔ اب حسن نثار کے بارے میں بالکل خاموش رہنے سے قدر توقف کو ترجیح ضرور دیتا ہوں۔ نجم شراج ایک موسیقار جب اس کی حمد سنی اور پھر دین کی طرف پلٹاؤ دیکھا تو وہ بھی دلوں پر راج کرنے لگا۔ ابرار الحق نے نچ پجامن نچ جیسا فحش گانا گایا، موسیقی کو رواج دیا، مگر اس کی لکھی ہوئی ایک نعت جو وہ خود عشق محمد میں ڈوب کر پڑھ رہا تھا، اس کو سنا تو اس سے بھی عشق ہونے لگا۔ رابی پیرزادہ، وینا ملک، حمزہ علی عباسی ہمارے لیے نفرت کے استعارے تھے، مگر اب ان کا دین سے لگاؤ
یا دینی شخصیات و اصحاب محمد سے پیار ہمارے دلوں میں نفرت کی جو گرد تھی نا وہ اس کو ہٹا چکا ہے۔ اور جنید جمشید نے تو ایسی اپنی کایا پلٹی کہ ہر مومن کی حسرت ہے کہ شہادت کی موت آئے اور وہ بھی اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے۔ کون برے انجام سے دوچار ہوگا، کون اچھے انجام پر سانس ہار بیٹھے گا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ میرا انجام اچھا ہوگا یا برا، بالکل اس کو کسی کی بھی خبر نہیں۔ اسی طرح بظاہر ایک شخص کا کوئی عمل بہت برا ہے جس سے ہم سب اس شخص سے نفرت کرنے لگیں، شاید اس کا کوئی پوشیدہ عمل اللہ کو بہت محبوب ہو، اس وجہ سے وہ اللہ کا مقرب ٹھہرا ہو، اس لیے خدا کے لیے اپنے اندر کی کھائیاں، جھاڑیاں، کانٹے، زنگ نظر انداز کر کے کسی دوسرے کی جبیں پر سجے سجدوں کے نشان پر بحث مت کیجیے۔ اللہ العظیم مولانا طارق جمیل صاحب سے نظریاتی اختلاف ہے اور ضرور ہے اور رہے گا بھی، جب تک وہ جس طرح میڈیا والوں سے دوسرے دن آ کر معافی مانگ کر معاملہ ختم کر لیتے ہیں، اسی طرح ان تمام معاملات پر جو ان کی کم علمی یا زبان کی تیزی یا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے یارانے بڑھانے یا کسی بھی وجہ سے دین کی ضروریات کے خلاف گئی ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں سے اس کی معافی کا ذکر نہیں کرتے کہ مجھ سے ان معاملات میں غلطی ہوئی ہے، ان سے اختلاف رہے گا بھی، مگر ان کا دل سے احترام اپنی جگہ قائم اور دائم ہے۔ زندگی انہوں نے دین کی خدمت میں صرف کر دی، گناہوں کی دلدل میں اترے ہزاروں افراد ان کی محنت سے نیکیوں کی شاہراہ پر سر پر دوڑنے لگے۔ کسی ایک کی ہدایت کا باعث بننا بھی بارگاہ الہی میں قبول ٹھہرا تو طارق جمیل صاحب کو فیس بک کی داروغے جنت جانے سے روک نہیں پائیں گے۔ رائے سے اختلاف کیجیے مگر ذات پر تبرہ بازی کا وتیرہ ترک کرنا ہوگا۔ اب بلال شہید اور مولانا طارق جمیل صاحب دونوں اہم شخصیات ہیں، دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، دونوں الگ الگ میدانوں کے شاہ سوار ہیں اور دونوں کے اپنے اپنے حلقۂ اثر ہیں۔ خود بلال شہید جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے معترف اور ثناءخواں تھے، ان کی تقاریر زبانی یاد کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں گستاخی، بنی امیہ سے متعلق جھوٹی تاریخ پر ایمان اور روافظ و فجار کی مجالس میں شرکت نے اختلافات کو غلط جو ہے نا وہ رنگ دے دیا۔ اب تک یہ قضیہ سوشل میڈیا اور ایک مخصوص علمی حلقے میں زہر بحث ہے، تلخی بڑھ رہی ہے، تنوع میں اضافہ ہو رہا ہے، دونوں طرف کے رفقا آہستہ آہستہ دیرینہ مخاصمت کے لیے آستینیں چڑھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لہجوں میں سختی آ رہی ہے اور تیور بدلے بھی لگ رہے ہیں، عتاب سے ثباب اور تنبیہ سے توہین کی طرف قدرتی اور روایتی سفر تیزی سے جاری و ساری ہے۔ علمی سوالات کے گولے داغنے کے بعد ذاتی حملوں کے لیے تیر ترکش سے نکلے ہیں اور کمانوں میں فٹ ہو رہے ہیں۔ دونوں کے حمایتی جتھے اپنے اپنے کمانداروں کے اشارۂ ابرو کے منتظر اور سب کچھ تلپٹ کرنے کے واسطے ہمتاً تیار جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں۔ اب نہیں، شاید نہیں، یقیناً ان کا مذکورہ اختلاف کسی دینی، علمی، مسلکی افادیت سے یکسر خالی اور بے شمار مضرتوں سے لبریز ہے۔ المعاصرۃ قنطرۃ المنافرہ کا اصول بتاتا ہے کہ ہم اثروں کے ایسے بظاہر غیر مضر اور ابتداءً ہلکے پھلکے اختلافات ایسے بے قابو ہو جاتے ہیں کہ پھر ہر فریق دوسرے سے سرنڈر کا متقاضی ہوتا ہے اور ہر قیمت پر اپنی فتح کا خواہاں۔ حق سے زیادہ ان الحق کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جتنا ہم ان دونوں کے طبع اور پس منظر کے بارے میں جانتے ہیں اور جتنا میں جانتا ہوں اور اس طرح کے معاملات کے نفسیاتی اور فطری اثرات کی خبر رکھتے ہیں، کسی ایک کے لیے بھی اپنے خول سے نکلنا ناممکن ہے، پرواز نیچی کرنا بعید از قیاس ہے، اور جب تک کوئی تیسرا ہاتھ ان کو سیز فائر پر آمادہ کرے گا تب تک تلخی کافی حد تک بڑھ گئی ہوگی اور بگاڑ کی جڑیں مزید پھیل گئی ہوں گی۔ آپس کے ان اختلافات میں ایک پرآشوب باب کا اضافہ ہو گیا ہوگا، جن کے متعلق بعد میں آنے والے کہتے ہیں، یہ کہیں گے بھی صحیح کہ یہ کیا تھا، کیوں تھا اور کاش کہ یہ نہ ہوتا۔ بلا شبہ دونوں شخصیات کے متعلقین سمجھدار ہی نہیں ذمہ دار بھی ہیں،
مگر اسلامی تاریخ میں جہاں جہاں اختلافات نے تنازعات کی شکل اختیار کی ہے اور پھر دھڑے بندی اور فرقہ بندی تک نوبت جا پہنچی ہے، کیا وہ سب دانش و بینش سے عاری لوگ تھے؟ ہرگز نہیں، لیکن قابلیت کا زوم، شخصیت کا خمار، شہرت کا نشہ، طاقت کا ادعا، پروپیگنڈے کی اثر پذیری، حواشی کی ناعاقبت اندیشی، جذبات کی تسکین، انا کے گنبد میں محصوری اور سب سے بڑھ کر مکافات عمل کا قانون اس فساد کے عمومی اسباب ہیں، اور ان سب سے بچنا رب کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے۔ مزید کدورتیں، رنجشیں پیدا ہونے سے قبل اللہ تعالیٰ دونوں متعلقین کے رفقاء کو یہ باب یہیں بند کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔